السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ ہم اپنی آج کی کلاس سیشن نمبر 3 شروع کرتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ہم نے کل کی کلاس میں الحمدللہ جو تعارف السورہ دیکھا تھا، اس میں ہم نے جہاں اپنی بات مکمل کی تھی وہاں ہم اس سورت لقمان کی فضیلت، اس کے ورچوز دیکھ رہے تھے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس سورت کے ورچوز بظاہر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکلوسیولی نہیں ملتے، بس اتنا عمل آپ کا نظر آتا ہے جو باقی قرآن کے مقابلے میں عام تلاوت سے ہٹ کر ہے. کہ آپ نے، ایک صحابی نے محسوس کیا کہ آپ نے ایک ظہر کی نماز میں ایک رکعت کے اندر کچھ آیات سورت لقمان کی پڑھی تھیں. اسی ٹاپک کو کور کرتے ہوئے جہاں ہم نے اپنی بات مکمل کی تھی وہاں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گنجائش عبادات کے اندر بہرحال آپ کو نظر آتی ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو صلاۃ الجنازہ کی دی تھی. جب عبادات میں ہم گنجائش کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک سیدھا سا پرنسپل ہے جس کو آپ کہتے ہیں سمپل اصول ہے شریعت کا کہ کتنی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ایک جس کو آپ کہتے ہیں گاڑا اصول تھرو قرآن اینڈ سننا، وہ یہ ہے کہ عبادات کے معاملے میں فلیکسیبلٹی اتنی ہی اڈاپٹ کی جائے گی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا تو ایک سے زیادہ ہوگا یا وہاں پر اجماع صحابہ ہوگا. اجماع صحابہ کے آگے جا کر پھر اگر آپ عبادات کے اندر فلکچویشن کرتے ہیں تو وہاں چانسز ہوتے ہیں کہ پھر انسان بدعات کا شکار ہو جاتا ہے. تو جب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے تو پرنسپل بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا تاکہ کل کو آپ کے لیے اپنی عبادات کو فلٹر کرنے کا ایک فارمولا موجود ہو. وہیں پر آپ دین کی گنجائش یا دین کی ویرائٹی کو پک کرتے ہیں جہاں پر رسول اللہ کا عمل یا اللہ کے رسول کے صحابہ کا اجماع موجود ہو. ادروائز ہوتا یہ ہے کہ کم دین کے اوپر اگر انسان وسعت کو چھوڑ دے تو بھی نقصان کرتا ہے، اور اگر دین کی کم تعلیم کے اوپر اپنی مرضی سے ہر طرح کی عبادات میں فلیکسیبلٹی رسول اللہ کی تعلیم اور اجماع صحابہ کے بغیر کرے تو بھی نقصان کرتا ہے. یہ ہمیشہ امت کے اندر ہوا ہے اور یہ اس امت کے امتیوں کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ کس طرح سے اس مسئلے کو کیٹر کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ ریجیڈیٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے، اور ریجیڈیٹی آتی ہے جب علم کم ہوتا ہے. آپ کو بھی الحمدللہ اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ انسان کے مزاج سخت اسی وقت ہوتے ہیں جب انسان اپنے ہی عمل کو درست، حق والا اور کافی سمجھتا ہے، جب اس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. تو علم کی کمی یا ہولسٹیکلی دین کا نہ ہونا انسان میں سختی، ریجیڈیٹی لاتا ہے. آپ جتنا دین کے وسعت اور علم کو جانتے جاتے ہیں آپ کو دین کا یسر نظر آتا ہے، اس کی آسانی نظر آتی ہے. اور جس وقت آپ دین کے یسر کو دیکھتے ہیں تو آپ صرف اور صرف پھر اپنے آس پاس خیر پھیلا سکتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ چلا، جو ہمارے استاد نے بتایا وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے ٹھیک ہے، اور باقی سب غلط ہے. اس میں ہوتا کیا ہے، ایک گروہ ایک طرف چیز کو تھام لیتا ہے، دوسرا اس کو انکاؤنٹر کرتا ہوا دوسری جگہ ریجیڈیٹی کرتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسے آپ ہر 15 شعبان کو ایک مقابلہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر 15 شعبان کو آدھا ملک جو ہے وہ 15 شعبان منا رہا ہوتا ہے، اور مناتا کیسے ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پرابلم کہاں کہاں ہے. جو علم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے. آدھا ملک ان 15 شعبان منانے والوں کو بدعتی کے نعرے لگا کر اس کے اوپر فیس بک کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے، ایک وہ طبقہ جو درمیان میں ابھی مسلمان ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ ان دو علم والوں کو دیکھ کر اتنا کتراتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے علم کے بارے میں،
اس لیے کہ یہاں پر ہر وقت ہر سائڈ کانسٹینٹلی لڑتی رہتی ہے، اور یہ دونوں سائڈز جو آپس میں لڑتی ہیں یہ کم علمی کی بیسس پر لڑتی ہیں. یہ کم علم کا، جس کو آپ کہتے ہیں نا، علم کا فقدان ہونے کی وجہ سے لڑتی ہیں، جبکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھاک علم ہے. تو سیدھے سے ایک پرنسپل میں آپ کے سامنے اگر رکھوں، اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھیں. اور کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی رمضان میں اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا واٹس ایپ بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس وقت الحمدللہ قرآن کی کلاسز کراتے ہیں. اور اب بہت سے لوگوں کی آڈیوز، ان کے لیکچرز آپ کو سوشل میڈیا پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، یا آپ کو واٹس ایپ پر ملتے ہیں. آپ کو میرا مشورہ ہے، پہلے اپنی بیس مضبوط کریں. اور بیس مضبوط کرنے کا مطلب میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، توحید پختہ کر لیں اپنی. ایک دفعہ آپ کی توحید پختہ ہو جائے گی، آپ کو خود انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک فرقان عطا کر دیں گے، ایک فارمولا عطا کر دیں گے. پھر آپ انشاءاللہ معاشرے میں کس چیز کو پک کرنا ہے، کس چیز کو اگنور کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، کس چیز پر مجھے خاموشی اختیار کرنی ہے، اللہ آپ کو اس کی حکمت ضرور عطا کرے گا. اللہ آپ کو اس کا فہم ضرور عطا کرے گا. فرسٹ اسٹک ٹو قرآن، نمبر 1. نمبر 2، جب تک آپ کی ایک سالڈ بیس نہ بن جائے اباؤٹ توحید، آئی ول جسٹ ایڈوائز یو ٹو اسٹک ٹو 1 ٹیچر. یہ بھی ایک بہت فرق پڑتا ہے. جب آپ زیادہ تر لوگ کھچڑی پکا رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر، کبھی 2 دن ایک کلاس میں چلے گئے، 4 دن دوسری کلاس میں چلے گئے، 5ویں دن پھر چھٹی کسی اور کلاس میں چلے گئے. ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پہلے کسی استاد کے ساتھ ایک ریپو بنانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا پڑھانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. جب آپ کو ایک دفعہ کسی استاد کو سن کر اس کو سمجھنے کی عادت ہو جائے گی، پھر یقیناً جب وہ کوئی بھی کانسیپٹ سمجھائے گا جو بظاہر مشکل کانسیپٹ ہوگا، آپ کو کلک کر جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ ایک ایڈوائس ہے، کوئی فرض نہیں ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ 2-3 لوگوں کو سن لیں، لیکن بہتر ہے تعلیم کے حوالے سے، ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پہلے لگ کر ایک کو سنیں، پھر دوسرے کو سنیں، بے شک پھر تیسرے کو سنیں. میں کبھی کسی کو سننے سے منع نہیں کرتی ہوں، جس کو آپ سننا چاہتے ہیں سنیں. ایک دفعہ توحید کی فاؤنڈیشن ہوگی، آپ انشاءاللہ پہچان جائیں گی کہ کس نے جائز بات کی ہے، کس نے نفس کی باتوں میں آ کے بات کی ہے، اور کس سے ٹنگ سلپ ہو گئی ہے. آپ کو ان ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن ملتی جائے گی. سب سے اہم ہے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے جڑ کر رہنا. اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ جڑ کر رہیں گی تو اب آپ کو ہر ایک اسکالر کی ہر بات کا علم نہیں بھی ہوگا، تب بھی آپ بلنڈرز اور گوف اپس نہیں کریں گی. مثال کے طور پر میں آپ سے اس وقت سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتنے انبیاء اور رسول بھیجے؟ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں نا، کتنے تھے؟ 1,24,000 جو آپ کو نیریشن سے پتا چلتا ہے. کیا آپ کو سب کے نام آتے ہیں؟ کیا آپ کو 1,24,000 میں سے 50,000 کے نام آتے ہیں؟ 10,000 کے؟ 1,000 کے؟ 500 کے؟ نہیں. 100 کے تو آتے ہوں گے؟ نہیں. 40 کے؟ 40 کے آتے ہیں؟ نہیں. 26-27 کے آتے ہیں صرف. پتہ ہے آپ کو 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، آپ کو ان میں سے صرف 26-27 کے نام آتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ قرآن میں مینشن ہوا ہے. دیٹس اٹ. باقیوں کا تو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 1,24,000 باقی کون تھے ان 26-27 کے علاوہ. جب انبیاء کے نام ہمیں نہیں آتے ہیں تو کیا اللہ مجھ سے قیامت کے دن پہلا سوال یہ کرے گا بتاؤ تم کو سارے انبیاء کے نام آتے ہیں؟ نہیں. اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا جن انبیاء کے نام میں نے قرآن میں مینشن کیے تھے کیا تم کو ان کی زندگی کی ہر ڈیٹیل معلوم ہے؟ آپ کو ان انبیاء کی زندگی کی ہر ڈیٹیل معلوم ہے یا نہیں؟ نہیں. کیا انبیاء اہم لوگ ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے تھے، اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے. اب اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے سب کچھ جو کچھ امام شافعی نے کہا ہے اس کے فقہ کے بارے میں، ان کی تعلیمات کے بارے میں سارا علم ہونا چاہیے، کوئی کہ آپ کو سارا امام ابو حنیفہ کا علم ہونا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کو تمام علم امام مالک کا ہونا چاہیے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو ہر طرح کا علم مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ مجھ سے سوال ہی نہیں کرے گا کہ بتاؤ امام ابو حنیفہ فقہ کے بارے میں کیا کچھ کہہ کے گئے تھے، یا امام شافعی کیا کہہ کے گئے تھے، یا امام احمد بن حنبل کیا کہہ کے گئے تھے. اللہ تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا. ایک ہستی ہے جس کی کتاب کے بارے میں میرے عمل کے لیے کیا فرائض اور واجبات ہیں اس کا مجھے علم ہونا چاہیے. وہ ہے اللہ کی ہستی، کتاب القرآن، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ اپنی زندگی کا مشن قرآن کو سمجھنا بنا لیں گی
آپ کو یہ تمام اسکالرز اور ان کی کتابیں اور ان کی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ لاجک کے ساتھ ساتھ سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. تو دین آسان ہے جب دین کو کھلے دماغ اور دل کے ساتھ سنا اور پڑھا جاتا ہے. دین میں یسر وسعتیں نظر آتی ہیں جب آپ دین کو اللہ کے دیے ہوئے ایک ایسے پروسیس کے طور پر دیکھتی ہیں کہ اللہ نے اسلام ہر انسان کے لیے دیا ہے. آپ کو ہر طرح کی وسعت اس میں مل جائے گی. ہاں جو دین کے ڈوز اور ڈونٹس ہیں وہ فکسڈ ہیں، جتنا شریعت ہے، جتنا حلال اور حرام ہے وہ فکسڈ ہے، لیکن دین کا حلال اور حرام جتنا حرام ہے بہت لمیٹڈ ہے. آپ آیات نکال کر دیکھ لیں، سورت بنی اسرائیل کی یا سورت الانعام کی ایک لسٹ آ جاتی ہے حرام چیزوں کی. باقی الحمدللہ سب کا سب آپ کے لیے حلال ہے. جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے گی آپ اس کو فالو کر لیں گی. تو آپ کے سامنے یہ ساری الیبوریشن رکھنے کا مقصد آپ کے دل کو تسلی دینا کہ الحمدللہ آپ جس دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ آبسلیٹ دین نہیں ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ 21ویں صدی تک جب انسانیت پہنچے گی اور مسلمان پہنچیں گے تو ان کے لیے کیا کیا ایشوز ہوں گے. تو یہ 4 لیجٹمیٹ اسکول آف تھاٹس کا اہل سنت والجماعت میں ہونا، جس کو آپ سنی سیکٹ کہتے ہیں، یہ چاروں کے چاروں کی جو وسعتیں ہیں، جو دین کی وسعتیں یعنی کہ جو عبادات میں کہیں وسعتیں ہیں اس کو وسعت سمجھیں، اس کو جھگڑے کی بنیاد مت بنائیں. ہاں اللہ سے حق مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے وہ فرقان عطا کر دے کہ جہاں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے میں عمل میں لا کر اس غلطی کو ملٹیپلائی کرنے والی نہ ہوں. تو بیسیکلی یہ ایک تعارف میں سے ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر انشاءاللہ جب کبھی ہم کسی کانسیپٹ پر بات کریں تو آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ ہو. اب اللہ کا نام لے کر ہم سورۃ لقمان پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللقمان آیت نمبر 1. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے. آپ جانتے ہیں حروف مقطعات یہ زبر کے ساتھ بولے جاتے ہیں. میم قاف اور طا پر زبر. مقطعات میم پر پیش اور طا اور قاف اور عین پر زبر. یہ وہ حروف ہیں جن کو ایز اٹ از آپ اسی طرح سے پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ حروف آتے ہیں. ہاں تجوید کا اصول اپلائی کیا جاتا ہے. جہاں پر آپ کو تشدید ملے گی وہاں آپ 2 مرتبہ ایک حرف پڑھیں گی. جہاں مد آئے گی اس مد کو کتنا کھینچنا ہے وہ اس کو کھینچیں گے. ادروائز جب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گی تو الف لام میم کا ترجمہ الف لام اور میم لکھا ہوگا. یہ وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. ان کے جو نام ہیں لیٹرز کے ان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق ان لیٹرز کا پڑھا جانا بھی باعث اجر ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ ہے. یعنی کہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. حروف مقطعات ایک بہت نارمل جس کو بہت زیادہ بولے جانے والی اصطلاح کہا جاتا ہے، یہ وہ ٹرم ہے. اس کے علاوہ عربی کلاسیکل ٹیکسٹ میں آپ کو اس کے 2 اور نام ملتے ہیں حروف مقطعات کے لیے. ایک اس کو کہا جاتا ہے اوائل السور. اوائل حمزہ واو الف اور حمزہ لام ہے. اوائل اوائل اول سے ہے. اوائل السور سورت لکھتی ہیں آپ اگر ایک ہوتی ہے سین واو را گولتا، اور اگر اس کا پلورل آ جاتا ہے جمع تو سور کہتے ہیں سین واو را. تو حروف مقطعات کا ایک اور نام ہے اوائل السور یعنی کہ سورتوں کی بگننگ. اور ایک اس کا نام آتا ہے فواتح السور یعنی کہ صورتوں کا کھولے جانا، جس مقام سے کوئی صورت اوپن ہوتی ہے. فواتح فا واو الف تا یا ہا. تو بیسیکلی 3 ٹرمینالوجیز ایک ہی طرح کے حروف کے لیے بولی جاتی ہیں. حروف مقطعات، اوائل السور یا فواتح السور، یہ تینوں اس کے نام آتے ہیں. یہ قرآن میں وہ حروف ہیں جن سے صورتوں کی بعض صورتوں کی بگننگ ہوئی ہے، جن کے بارے میں آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ان کے میننگز صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان صورتوں کے بارے میں آپ کو تقریباً اگر آپ کلاسیکل ٹیکسٹ اٹھا کر دیکھیں تو 15 سے 16 مختلف آراء ملتی ہیں. مختلف اسکالرز نے، مختلف صحابہ نے اس کی مختلف آراء دی ہیں. میں آپ کے سامنے صرف 5 رکھوں گی تاکہ انشاءاللہ جب کبھی بھی
کسی بھی مقام پر آپ کو حروف مقطعات ملیں تو آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک اینگل ضرور یاد آ جائے. سب سے پہلا جو اس کے بارے میں رائے دی جاتی ہے، اور یہ رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو بکر کی بھی یہی رائے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی یہی رائے ہے. وہ کہتے ہیں ان حروف کے بارے میں لا مفسر، یعنی ان حروف کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جاتا. لا مفسر، ان کی ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی. ان تینوں صحابہ کے نزدیک اس سورت کی بگننگ میں جو حروف مقطعات آئے ہیں، یا جو کسی بھی بگننگ میں حروف مقطعات آتے ہیں، ان کے مطابق ان کا خیال ہے کہ ان کو سمجھنے کی اٹیمپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک رائے اوپینین ہے کہ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ایز اٹ از چھوڑ دینا چاہیے. اینڈ دین یو بیٹر موو آن. یہ ان کی رائے آتی ہے. اور صحابہ نے بھی یہ رائے دی ہے، لیکن میں نے 3 نام آپ کو بتا دیے تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک نام یاد رہ جائے. اب اس رائے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اور اس رائے کی ریسپیکٹ کی بھی گئی ہے. اب جب میں نے یہ کہا کہ کلاسیکل ٹیکسٹ میں آپ کو 15 سے 16 ڈفرینٹ آراء ملتی ہیں، تو ایک تو یہ رائے ہو گئی کہ ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. باقی آپ کے سامنے جو 14 یا 15 آراء آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ تو ان میں سے 4 آپ کے سامنے میں رکھ دیتی ہوں. ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو حضرت ابو بکر نے کہا ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو باقی اسکالرز نے اپنے اپنے طور پر ان حروف مقطعات کو ڈسکس کیا ہے، ہم اس کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. کیئرفل ہوتے ہوئے طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ جن صحابہ نے یا جن اسکالرز نے حروف مقطعات پر ڈسکشنز کیے ہیں، یہ مت کہیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے. یہ علم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر پھر زبان کے استعمال اور الفاظ کے چناؤ کا بھی ایک پیٹرن جو ہے وہ اللہ عطا کر دیتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ بعض صحابہ یا اسکالرز نے حروف مقطعات کی تفسیر کی ہے. نہیں، یہ آپ ایک بے دہانی میں غلط بات کہہ جائیں گی. بہتر ہے کیا کہا جائے، انہوں نے حروف مقطعات کو مختلف اینگل سے ڈسکس کیا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ آپ ایک محتاط بات کریں. جب میں آپ کے سامنے رکھوں گی یہ 4 اینگلز تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ یہ حروف مقطعات کس چیز کو سمبلائز کر سکتے ہیں. باقی صحابہ نے اس کا اٹیمپٹ کیا ہے تو اس کو تفسیر نہیں کہتے ہیں. تفسیر تو کوئی ان کی کر ہی نہیں سکتا، بیکاز ان کا ایگزیکٹ مفہوم کوئی جانتا نہیں ہے. بعض ارلی کلاسیکل اسکالرز نے بعض صحابہ کی آراء کے مطابق حروف مقطعات کو متشابہات میں بھی لیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. متشابہات وہ آیات ہیں جو کہ جب قرآن نازل ہوا وہ اس وقت واضح نہیں ہو سکتی تھیں. ان میں سے کچھ آج سائنس کی ترقی کے ساتھ متشابہات واضح ہو گئی ہیں. کچھ جو غیب کے معاملات کی باتیں ہیں وہ ابھی بھی متشابہات میں ہی آتی ہیں. جو محکمات ہیں وہ کلیئر کٹ قرآن کے احکامات ہیں. جو شریعت کی باتیں ہیں وہ سب محکمات کے اندر، یا آپ جن کو سوشل لاز کہتے ہیں، وہ ان کے اندر آتے ہیں. تو بعض اسکالرس کی رائے تھی کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ متشابہات کی طرح ہیں. اب ہم وہ 4 اوپینینز دیکھ لیتے ہیں. ان 4 اوپینین میں پہلا اوپینین یہ ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ ان میں سے ہر لیٹر، جیسے اگر الف لام میم ہے تو 3 لیٹرز ہیں، یا اگر سورۃ قلم میں آتا ہے نون والقلم وما یسطرون، تو جیسے اس میں نون جو آیا ہے وہ حروف مقطعات میں سے آیا ہے. تو پہلی رائے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں یہ حروف کسی چیز کو سمبلائز کرتے ہیں. بعض صحابہ سے بعض اسکالرز نے یہ رائے ڈیرائیو کی کہ حروف مقطعات کا ایک ایک لیٹر اصل میں کوئی امیجری شو کرتا ہے، کوئی امیج دکھاتا ہے. اب وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. کبھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، کبھی ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا. جیسے یہی اگر آپ سورۃ قلم ہی کی پہلی آیت دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون، تو قلم کی قسم کھائی ہے نا اللہ نے. تو ان اسکالرز نے کہا کہ یہاں پر نون از دا امیجری آف انک پاٹ. اب یہ ان کی ایک ڈسکشن ہے، ان کی ایک رائے ہے. اس میں کوئی انسان کسی چیز کے اوپر پتھر پر لکیر نہیں کر لیتا. انہوں نے یہ رائے کیوں دی؟
اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور اپنا فہم استعمال کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے قرآن کے اندر قلم کی قسم کھائی ہے اور قلم کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو انک نہ ملے. تو انہوں نے کہا نون لیٹر اس مقام پر انک پاٹ کی امیجری ہے. اس طرح سے انہوں نے اور بھی مختلف اینگلز بتائے ہیں جو آپ کو مختلف کتابوں کے اندر مل جاتے ہیں. بہرحال ایک ان کی رائے ہے کہ حروف مقطعات کا ایک ایک لیٹر کسی نہ کسی چیز کا سمبل ہوتا ہے. اب وہ کوئی نہ کوئی چیز الگ ہو سکتی ہے. دوسری رائے آتی ہے کہ جب حروف مل کر مقطعات بناتے ہیں، جیسے کہ یہاں بن رہا ہے الف لام میم، یا بنتا ہے یا سین، یا بنتا ہے الف لام میم را، اس طرح سے مختلف حروف مقطعات آتے ہیں، کمبینیشن کے اندر آتے ہیں. تو دوسری رائے کے مطابق حروف مقطعات جب کمبینیشن میں آتے ہیں تو ان کے 2-3 میننگز میں سے کوئی ایک میننگ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں سے ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریفر کرے، ہر لیٹر اللہ کا کوئی نام ریفر کرے. جیسے الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ، صحیح. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ لام آ رہا ہے تو اس سے وہ اللہ کا کوئی نام ریفر کر دیتے ہیں. بٹ ہر ایک نے اپنی اپنی آراء دی ہیں. لیکن ایک اوپینین اس دوسرے پوائنٹ میں آتی ہے کہ جب یہ لفظ مل کر آتے ہیں تو ہر لیٹر کسی نہ کسی چیز کو ریفر کرتا ہے. اب وہ کسی نہ کسی چیز کیا ہے؟ نمبر 1 یا تو اللہ کے نام، نمبر 2 یا تو وہ اسی سورت کے ناموں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، نمبر 3 جیسے آپ سورت یاسین کے بارے میں جانتی ہیں کہ بعض تفاسیر لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے جانے کا ایک انداز ہے. تو بعض کے نزدیک الف لام میم ہو یا دیگر حروف مقطعات ہوں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے. یہ دوسری رائے ہے. تو دوسری رائے میں 3 چیزیں ہیں بیسیکلی. ٹوگیدر دے ریفر ٹو 2-3 تھنگس. نمبر 1 اللہ کے نام، نمبر 2 صورتوں کے نام، نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جانے والا معاملہ. اب تیسری رائے جو اسی سائیڈ آف دا اسکالرس کے اندر آپ کو ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عرب میں قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا ہے اس وقت عرب کا مزاج یہی تھا کہ جب ان کو کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی، کوئی اہم بات بتانی ہوتی تھی، تو جو اعلان کرنے والا تھا وہ پہلے آ کر اونچی جگہ پر ڈرم بجا کر کسی چیز کی قسم کھایا کرتا تھا. یہ ان کے اندر عام سا ایک معمول تھا. جیسے آپ فون اٹھاتی ہیں سب سے پہلے تو آپ فوراً جملہ نہیں بولنا شروع کر دیتی، آپ کہتی ہیں ہیلو یا آپ کہتی ہیں السلام علیکم، تو توجہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے. یہ جو آپ ہیلو کرتی ہیں کسی کو بلانے کے لیے، یا دور کھڑا ہوا آپ کہتی ہیں ہیلو، تو آپ اس کی توجہ اپنی طرف لینا چاہتی ہیں، پھر آپ اپنی بات اور اپنا تذکرہ آگے بیان کرتی ہیں. تو تیسری رائے کے مطابق یہ قرآن کا توجہ لینے کا انداز ہے حروف مقطعات. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ایسے حروف کے ساتھ ایک آواز صرف اور صرف حروف کی ادا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہم بات سے پہلے سننے والوں کی توجہ کیپچر کی ہے. یہ ایک انداز ہے جس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. تو حروف مقطعات کسی سامعین کی توجہ لینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ تیسری رائے آتی ہے. چوتھی اور آخری رائے اسی ضمن کے اندر جو اسکالرز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عرب کی زبان میں نازل کیا. ظاہر زبان کی بیس حروف تہجی ہوتی ہے، تو جو حروف تہجی عرب اپنے بولنے کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی حروف تہجی کو ایسے استعمال کیا حروف مقطعات کی شکل میں کہ اب عرب کو بھی اس کے میننگز نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس پرپس سے کہا ہے یا کیا لفظ بن رہا ہے. تو اس طرح سے یہ قرآن کی ایک چیلنجنگ سائٹ بھی چوتھے اینگل سے ڈسکرائب کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عرب کو چیلنج کر دیا، وہی حروف تہجی ہے جس کو تم بولنے میں استعمال کرتے ہو. دیکھو اللہ نے ایسے الفاظ بنائے ہیں جس کے میننگز تم کو نہیں آتے، اگر تم چیلنج قبول کر سکتے ہو تو ایسے حروف بنا کر دکھا دو، ایسے الفاظ بنا کر دکھا دو، نہیں تو پھر سبمیشن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ 4 ڈفرینٹ اینگلز آپ کو ایک سائٹ پر اسکالرز کے ملتے ہیں. 5واں میں نے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتا دیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مطابق اور ان کے بعد کے کچھ اور اسکالرز کے مطابق یہ جو چوتھی رائے ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ حروف مقطعات قرآن کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں،
کئی اسکالرس کے نزدیک یہ والی رائے بہت ویٹیج رکھتی ہے، اس لیے کہ بہرحال ہم جب کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے، قرآن کی ہر آیت مجھے کوئی نہ کوئی سبق دیتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ان حروف مقطعات کے میننگز چاہے نہ بھی سمجھ آئیں، آپ کو ان سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ چیلنج قبول نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے سبمیشن اختیار کر لیں. اس کا ویٹیج ہے. اس کی ویٹیج کے اندر ایک دلیل جو وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں ابن تیمیہ، کہ وہ کہتے ہیں آپ جب بھی حروف مقطعات سورت کی بگننگ میں دیکھیں گی، اگلی آیت میں قرآن کی عظمت بیان ہو جائے گی. جبھی میں نے آج کے ٹاپک کا ٹائٹل بھی عظمت القرآن ہی رکھا ہے. جہاں حروف مقطعات آئیں گے وہاں آپ کو اگلی آیت میں قرآن کی امپورٹنس، قرآن کا ہائی کیلیبر، قرآن کی میگنیفیسنٹ نیچر اور قرآن کا عظمت کا پہلو نظر آ جائے گا. جیسے آپ کو یہاں بھی اس آیت میں بھی پتہ چلے گا کہ الف لام میم کے بعد آئے گا تلک آیات الکتاب الحکیم. سورۃ البقرہ میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورۃ یاسین میں آتا ہے یاسین والقرآن الحکیم. تو کانسٹنٹلی یہ پیٹرن آپ کو آیات کا نظر آتا ہے، حروف مقطعات اور اس کے بعد قرآن کی اہمیت. اس کی وجہ سے ہی چوتھا پوائنٹ ویٹیج رکھتا ہے کہ یہ قرآن کی میراکلس نیچر کو شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی بگننگ میں رکھے ہیں. اب یہ حروف مقطعات کی بیسس کے اوپر بعض اورینٹلسٹ نے قرآن کے اوپر بڑے بڑے ایلیگیشنز لگائے ہیں. اورینٹلسٹ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے. اورینٹلسٹ جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آج بھی ویسٹرن یونیورسٹیز میں قرآن پڑھاتے ہوئے ملتے ہیں. ویسٹرن یونیورسٹیز میں آج بھی بہت سے نان مسلمز قرآن کے اوپر پی ایچ ڈیز کرتے ہیں. وہ قرآن کا لنگوسٹک سٹائل اسٹڈی کرتے ہیں. لٹریچر کلائمیکس کے طور پر قرآن کو آج بھی ڈیل کیا جاتا ہے. عربی زبان کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مسلمان ممالک کے مسلمان اتنی عربی زبان پر گرفت نہیں رکھتے جو گرپ ان ویسٹرن پروفیسرز کو ہوتی ہے. بٹ فرق صرف ایک ہی چیز کا ہے، علم. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، علم نجات نہیں دلاتا، علم آنے کے بعد رویہ کیا تھا وہ نجات دلاتا ہے. بظاہر ان کے پاس علم بہت ہے لیکن سبمیشن نہیں ہے رب کی، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ قرآن کا علم ان کے پاس ہے تو یہ آخرت میں بخش دیے جائیں گے. اٹس ناٹ لائک دس. وہ پڑھتے ہیں قرآن، اورینٹلسٹ قرآن کی غلطی پک کرنے کے لیے. ان کا کام یہی ہے کہ وہ اورینٹلسٹ کتابوں کی کتابیں لکھتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے ٹو کریٹیک آن قرآن. وہاں سے غلطیاں نکالیں، گرامیٹیکل مسٹیکس نکالیں، لنگوسٹک مسٹیکس نکالیں، سینٹینس کنسٹرکشن کی جو کلاسیکل فارمیٹ ٹوٹے ہیں اس کو وہاں سے پک کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے ذہن سے اپنے اپنے تھیسس کریٹ کرتے ہیں. انہی میں سے ایک اورینٹلسٹ کا تھیسس تھا جس نے یہ کہا تھا کہ جی جو قرآن کے یہ حروف مقطعات ہیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ فلا ہے، اس لیے کہ ان کے کوئی میننگ سمجھ نہیں آتے ہیں کہ ان کے ایگزیکٹ میننگز کیا ہیں. جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو پرسنٹیج اس نے لکھی تھی کہ 6240 یا 6440 آیات ہیں اور ان میں سے یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے میننگز کوئی بھی نہیں جانتا. ایون پروفٹ جو ان کے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی کہا کہ اس کے میننگز کسی کو نہیں آتے. اس پوائنٹ کو بیس بنا کر پورا تھیسس لکھا گیا کہ پھر قرآن گائیڈنس بک ہیومینٹی کے لیے کیسے ہو سکتی ہے. حالانکہ اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں، ابھی میں نے آپ کو جس اوپینین میں ویٹیج بتایا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے. اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آپ کے بچے میجورٹی باہر کی دنیا سے زیادہ کانٹیکٹ میں شاید آپ نہیں ہیں. آپ کے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں جا کر پڑھتے ہیں. اگر باہر کی یونیورسٹیز میں نہیں بھی جا کر پڑھتے تو ان کے سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر گلوبل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کامنٹس کے ذریعے یا ٹویٹس کے ذریعے کانسٹنٹلی ہو رہا ہوتا ہے. یو شوڈ گیو دس کانفیڈینس ٹو یور چائلڈ کہ جس سے آپ کا بچہ اپنے اسلام کو ڈیفینڈ کر سکے. اٹس ناٹ اباؤٹ لڑائی جھگڑا، اٹس اباؤٹ ویری لاجیکل ڈسکشن. جب آپ کو خدا نہ خواستہ گالی دے، آپ کے بچے کو تکلیف نہیں ہوگی. کوئی آپ کی ماں کو کوئی گالی نکالے یا آپ کے باپ کو کوئی گالی دے، آپ کا تو خون بوائل کر جائے گا. آپ کہیں گے ہاؤ ڈیئر ون کین سے لائک دس. آپ اپنی ماں کو ڈیفینڈ کریں گی، آپ اپنے باپ کو ڈیفینڈ کریں گے.